حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ رب العزت نے اپنے ذکر سے منسوب محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی، اور بے حد رب کا فضل و کرم یہ بھی ہوا کہ رب العزت نے اپنے مرد کامل کی، ولی کامل کی ہمیں صحبت اور سنگت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں کرو۔ گو کہ زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دل میں اپنے رب کو یاد کرو۔ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔ جب بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف محو ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جائے گا، تو پھر باقی تمام اعضاء کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہونا اور باقی تمام اعضاء کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف آنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اپنا ذکر کرنے کی ترغیب دلائی ہے، ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سے مراد یہ ہے کہ خبردار، جب کوئی اہم بات یا کوئی اہم اعلان کرنا ہو اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہو تو خبردار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں الا۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات نماز بھی ہے، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی۔ اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز بھی قائم کرو، اور پھر زکوٰۃ کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ان ساری باتوں کے ارشاد فرمانے کے بعد سورہ عنکبوت میں 21ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اب واو ابتدائیہ لگایا اور پھر لام کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ جس طرح ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھانے لگیں تو اپنے کلام کو پختہ کرنے کے لیے، اپنے کلام کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے شروع میں کچھ الفاظ لگا دیتے ہیں تاکہ سننے والا یہ سمجھے کہ بھائی بہت یہ کوئی بڑی بات کرنے لگا ہے، بہت کوئی پتے کی بات کرنے لگا ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی جب کسی کلام کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو، پختگی پیدا کرنی ہو، تو اس میں کچھ الفاظ شروع میں بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لام مستلفہ لگایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ تحقیق اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ان سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا نماز اس لیے قائم کرو تاکہ میری یاد تمہیں نصیب ہو جائے۔ اصل انسان کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی تم بھول جاؤ اللہ کا ذکر کرو، جب کبھی ذکر بھول جاؤ، جب کبھی غفلت میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر دوبارہ یاد دہانی سے اللہ کا ذکر کرو، پھر دوبارہ اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ، اللہ کی یاد کی طرف محو ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے شب و روز
غفلت کے اندر ہی گزر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل رہو۔ اگر ایسا ہو گیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو رحمان کے ذکر سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو ساتھی مقرر کر دیتے ہیں، ہم اس کا دوست ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے۔ جس کا ساتھی پکا شیطان بن جائے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کو متعین بھی رب تعالیٰ خود فرمائے، شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم نوازی فرماتا ہے، لیکن جس پر اللہ کا غضب اترے، جس پر اللہ کی ناراضگی اتنی ہو کہ اللہ کے ساتھ خود شیطان کو متعین کر دے، اس کا ساتھی بنا دے، پھر وہ کس طرح نیک راہ کی طرف آ سکتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف آ سکتا ہے؟ تو اصل جو دین اسلام کی بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کے اندر دو تین طرق سے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اللہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو ہوا کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے، اگر حضور زبان سے ہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو پھر ہر وقت کیسے زبان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ حالانکہ آپ تو گھر والوں میں بھی ہوتے تھے، آپ تو صحابہ اکرام کی مجلس میں بھی ہوتے تھے، آپ باقی معاملات بھی اپنے سر انجام دیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی ساتھ ایسی نہیں جاتی تھی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول نہ ہوں۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو آپ غفرانک کے کلمات ارشاد فرماتے۔ یہاں پر بھی محدثین فرماتے ہیں کہ حضور غفرانک کے کلمات اس لیے ارشاد فرماتے، غفرانک سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور معافی طلب کرتے، تو یہ کلمات حضور اس لیے ارشاد فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کا جو لمحات اللہ کے ذکر سے بیت الخلاء کے اندر یعنی جو لمحات گزرتے، ان لمحات کی بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معافی طلب کیا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے ہیں۔ اللہ کی یاد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے محو رہا کرتے تھے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کی ساری زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو امام الانبیاء کا، سید الانبیاء کا، وجہ تخلیق کائنات کا لقب عطا فرمایا ہے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو رہا کرتے تھے تو ہمیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کی مثال اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح مردے اور زندہ کی مثال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ زندہ ہی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر محو نہیں رہتا۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہی رب کے نزدیک زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اگرچہ وہ بظاہر سانسیں بھی لے رہا ہے، بظاہر زندگی کے سارے معاملات کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں محو نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زندہ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سی احادیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے رب تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق ہمیں
رہنمائی فرمائی، ہمیں ترغیب دلائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ اکرام کی مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، صحابہ سے فرمانے لگے، اے صحابہ، تمہیں میں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ترین ہو، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین ہو، اور تمہارے نزدیک جو جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہو۔ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد سے بھی زیادہ کوئی افضل عمل ہوگا؟ حضور نے فرمایا، اس سے بھی بڑھ کے جہاد میں دو تلواریں جب آپس میں ملیں اور وہ خون آلود ہو جائیں، وہ جو لوگ جہاد کرنے والے ہوں اور جن کی تلواریں خون آلود ہو جائیں، وہ اتنا اللہ کی راہ میں لڑیں، ان سے بھی زیادہ افضل میں تمہیں عمل نہ بتا دوں؟ حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور ارشاد فرمائیے وہ کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان جہاں پر بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو اور جس کام کے اندر بھی وہ مصروف عمل ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول رہے، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، ہاتھ کام کی طرف رہے، ہاتھ کارول، دل یارول، دل اللہ کی یاد کی طرف محو رہے گا، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف محو رہے گا، وہ ہاتھ سے جو کام کر رہا ہوگا وہ کام بھی اس کا عبادت بن جائے گا، وہ جو بھی کام کر رہا ہوگا صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی اس کے اعمال ہوں گے وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر آ جائیں گے، اس لیے کہ بادشاہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور دل بہتر ہو جائے تو سارا جسم بہتر ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله، کہ جسم میں ایک عضو ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ خرابی کا شکار ہو تو سارا جسم خرابی کا شکار رہتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عضو ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا وہی القلب، خبردار سن لو، وہی دل ہے۔ یہ دل اگر ٹھیک ہو جائے گا، یہ دل اگر پاک ہو جائے گا تو سارا جسم پاک ہو جائے گا، یہ دل اگر پاک نہیں ہوگا تو پھر سارا جسم بھی پاک نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ جو لوگ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ان کی صحبت کو انتہائی لازم پکڑے رکھو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، انتہائی تاکیداً اور تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ لازم پکڑے رہو، ان کے ساتھ چمٹے رہو، جو لوگ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، تو تم ان کی سنگت کو اختیار کیے رکھو، تم ان کی صحبت اختیار کیے رکھو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، بلکہ رب تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب ان کی صحبت و سنگت تمہیں نصیب ہو، جب ان کی مجلس تمہیں نصیب ہو تو تمہاری آنکھیں ان سے ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، یعنی اتنی بھی غفلت تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے، یعنی اتنی بھی بے توجہی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہاری آنکھیں ادھر سے ادھر ہوں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری آنکھیں ان پہ لگی ہونی چاہیے، اور تمہاری تم اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار کرتے رہو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر ادھر ادھر دیکھو گے، اپنی توجہ ادھر ادھر رکھو گے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو تم دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کو چاہتے ہو، وہی تمہیں ملے گی، تمہیں آخرت نہیں مل سکتی۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور نہ اطاعت کرو ایسے بندے کی کہ جس
جس نے تمہیں غافل کیا ہمارے ذکر سے۔ ایسے بندے کی اطاعت نہ کرو، ایسے بندے کے پیچھے نہ چلو، ایسے بندے کی صحبت کو اختیار نہ کرو، ایسے بندے کی مجلس میں نہ بیٹھو کہ جو تمہیں ہمارے ذکر سے غافل کر دے۔ اگر تم ایسا کرو گے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، گویا کہ تم نے اپنی خواہش کی پیروی کی، تو جو اپنی خواہش کی پیروی کرے گا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا معاملہ بڑا ہی سخت ہے اور اس کا معاملہ بڑا ہی مشکل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے، ساتھ ذاکرین کی سنگت کو بھی اختیار کرنا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں یہ محفل ذکر، اس محفل ذکر کے اندر شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروانے والا ہے، ہمیں کوئی اللہ کی یاد کی طرف لانے والا ہے، ہمیں کوئی اللہ کی یاد کی طرف راغب کرنے والا ہے۔ ورنہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد کے اندر کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہ تو ہم خوش نصیب ہیں، اور یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مرشد کامل کی سنگت نصیب فرمائی، اللہ نے ہمیں مرشد کامل کی نسبت نصیب فرمائی، جن کی نسبت کی برکت سے ہمیں ذکر کی برکتیں بھی نصیب ہوئی، ہمیں سنتوں کی برکتیں بھی نصیب ہوئی، ہمیں شریعت کی پابندی بھی نصیب ہوئی۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، پھر جو ان کی صحبت میں بیٹھنے لگ جاتا ہے، اسے سنتوں کی پابندی بھی نصیب ہوتی ہے، شریعت کی پابندی بھی نصیب ہوتی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، پھر دنیاوی زندگی کی اسے آسانیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس طرف آ گیا، اللہ کے ذکر کی طرف آ گیا، اس کے لیے دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو آخرت میں ہی جزا ملے گی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، کہ جن لوگوں نے نیکی کی، جن لوگوں نے اچھے کام کیے، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر اپنی زندگی گزاری، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، فی هذه الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، اس دنیا میں بھی ان کے لیے اچھائی ہے، اس دنیا میں بھی ان کے لیے آسانیاں ہیں، اس دنیا میں بھی ان کے لیے سہولتیں ہیں۔ اور فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر تو ہے ہی ان کے لیے بہتر، اور آخرت کا گھر تو ہم نے بنایا ہی انہی کے لیے ہے۔ تو سامعین محترم، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات یہ سنگتیں سلامت رکھے، ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔